دھند کی دویز چادر کو چیرتی، فضا میں پھیلے سناٹے کو توڑتی ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ انجن سے اٹھتا کالا دھواں فضا میں عجیب سی شکلیں بنا کر غائب ہو رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ اکثر مسافر سفر کی تھکان سے نہ ڈھال سوئے ہوئے تھے۔ تبھی ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ سنگل سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سوتا دانش جھٹکے کی وجہ سے ایک دم اٹھ بیٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ سردی کی وجہ سے باہر رش بہت کم تھا۔ بہت ہی کم مسافر اسٹیشن پہ اترے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا ویران اسٹیشن تھا، شاید انگریزوں کے دور کا ہو۔ دور چائے کے ایک سٹال نظر آ رہا تھا۔ دانش نے سامنے بیٹھے اپنے دوست شامی کو جگا کر چائے کا پوچھا، مگر وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ وہ لوگ اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے۔ دانش جلدی سے نیچے اترا تاکہ ٹرین چلنے سے پہلے وہ چائے لے آئے۔ ٹی سٹال سے اپنے لیے چائے لے کر وہ قریبی بینچ پر بیٹھ گیا اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ قدیم دیو، کامت، بڑ اور پیپل کے پیڑ پورے اسٹیشن کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ جس جگہ بینچ پر وہ بیٹھا تھا اسے بھی ایک گھنے پیپل کی پیڑ کی شاخوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ پیڑ کی کئی ٹہنیاں اور پتے ارد گرد بکھرے پڑے تھے۔ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اٹھتے ہوئے اس نے پیپل کی ٹہنی سے لٹکتا ہوا پتا توڑا۔ جیسے ہی اس نے پتا توڑا پوری ٹہنی زمین پر آ گری۔ وہ خوفزدہ سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ ٹہنی بہت زیادہ موٹی تھی، صرف ایک پتا توڑنے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ اس نے اوپر درخت کی طرف دیکھا۔ گھنا ہونے کی وجہ سے درخت پر اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی درخت پر موجود اونچی شاخوں میں اسے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ دو لال انگارہ سی آنکھیں اسے دکھائی دی۔ شاید کوئی جانور تھا یا بلی، وہ کچھ سمجھ نہ سکا، بس اوپر ہی دیکھتا رہا کہ ٹرین کی سیٹی نے اس کے ارتکاز کو توڑا۔ وہ جلدی سے ٹرین کی جانب بھاگا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے دوبارہ باہر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے اسی درخت کے پاس سے گزری۔ اب بینچ پر کوئی مخدوش حال فقیر گھٹنوں میں سر دیے کالے کمبل میں لپٹا بیٹھا ہوا تھا۔ دانش تھوڑا سا آگے جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اس فقیر نے اپنا سر اوپر کیا۔ اس فقیر کی آنکھیں زرد تھیں، چہرے پر جگہ جگہ کھڈے تھے، ادھڑی ہوئی کھال، گنجا سر۔ وہ دانش کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دانش ڈر کے ایک دم پیچھے ہو گیا۔ ٹرین اسٹیشن سے نکل رہی تھی اور اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹرین کے ساتھ بھاگنے لگا۔ وہ بار بار دانش کی طرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا۔ اب دانش کو ایک عجیب سے خوف نے آ گھیرا۔ اس نے سامنے بیٹھے شامی کو جگا دیا۔ وہ درخت، اسٹیشن اور فقیر، سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے، مگر ایک بے چینی دانش کے اندر جنم لے چکی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر دانش کا رویہ آج کل بہت عجیب ہو گیا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی اسے پائل کی آواز سنائی دیتی، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز، اور پھر وہی ہنسی کی آواز ایک منحوس کریہا رونے کی آواز میں بدل جاتی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا، مگر کچھ نظر نہ آتا۔ گھر والے بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ وہ سب اسے باہر دوستوں میں جانے کا کہتے۔ وہ اگر دوستوں کے ساتھ باہر جاتا تو خاموش بیٹھا رہتا، اگر نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتا تو اس فقیر کا بھیانک چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک جنگ سی اس کے اندر چلتی رہتی۔ اسے لگتا کہ ایک اندیکھا کالا سایہ اس کے ساتھ ہے اور ایک اندھیرا جو اسے آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ پھر اس کی زندگی میں بھیانک رات آئی، جسے یاد کر کر آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر والے شادی میں شرکت کرنے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ سب نے اسے ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ ویسے بھی اس کا چھوٹا بھائی گھر پر ہی تھا، اس کے ایگزامز تھے، اس لیے دانش نے گھر رکنے کو ہی ترجیح دی۔ ہجوم میں ویسے بھی وہ زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا۔ سردیوں کی دھند بھری شام جلد ہی شہر پر چھا گئی تھی۔ آج اسے اس کے کچھ دوست زبردستی کھانا کھلانے کے لیے باہر لے آئے تھے۔ باہر آ کر وہ کافی دنوں کے بعد کچھ بہتر سا محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اس نے بھی شامی کے ساتھ گھر کی راہ لی۔ بائک دانش ہی چلا رہا تھا۔
اس کا گھر بھی اسی گلی میں 2-3 گھر چھوڑ کر تھا۔ بائیک چلاتے ہوئے دانش شامی سے باتیں کر رہا تھا، مگر شامی صرف ہاں ہوں میں ہی جواب دے رہا تھا۔ دانش کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تبھی شامی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بائک روکنے کو کہا۔ اس کی آواز بھاری سی تھی۔ دانش نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک نسبتاً سنسان جگہ تھی، جہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ دانش نے بائک سائیڈ پر روکی اور نیچے اتر گیا اور شامی سے بائک رکوانے کی وجہ پوچھنے لگا۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شامی کے ساتھ شاید کوئی مسئلہ ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا، بس یک ٹک اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب لال انگارہ ہو چکی تھی، چہرے پر ایک وحشت سی طاری تھی۔ دانش نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور اس سے بائک پر بیٹھنے کو کہا، مگر شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس نے دانش کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ دانش ابھی اس کے دھکے سے سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ شامی کسی پھرتیلے جانور کی طرح اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ دانش کو لگا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانش نے بہت زور لگایا، مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکا۔ اس کے وجود میں کئی گنا طاقت آ چکی تھی اور وہ ایک پہاڑ کی طرح اس کے سینے پر بیٹھا تھا۔ شامی کے منہ سے عجیب خرخر کی آوازیں نکل رہی تھی۔ دانش کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلانا چاہ رہا تھا۔ اس نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے۔ تبھی ایک راہگیر جو وہاں سے گزر رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے آتے ہی شامی کو دھکا دیا تو وہ بے جان وجود کی طرح لڑک کر زمین پر ڈھہ گیا۔ دانش کو اس راہگیر نے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اس نے شامی کی طرف دیکھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی راہگیر کی مدد سے وہ شامی کو اٹھا کر اس کے گھر لے آیا۔ اس کے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ دانش نے سارا واقعہ اس کے والد کے گوش گزار کر دیا۔ وہ ان دونوں کو لے کر ایک نورانی بابا جی کے پاس گئے، جس نے ان دونوں کا علاج کیا، ان پر دم کیا اور انہیں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا۔ دانش کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک عصبی طاقت کے جھپیٹے میں آ گئے تھے۔ پہلے اس نے دانش کو اپنی لپیٹ میں لیا، پھر موقع ملتے ہی اس نے شامی کو بھی قابو کر لیا، جس کے ذریعے وہ دانش کی جان لینا چاہتا تھا۔ وہ تو اس نیک دل راہگیر کے اچانک آ جانے سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس میں سارا قصور دانش کا ہی تھا، جس نے رات کے اس پہر پیپل کے پرانے درخت سے پتا توڑا۔ رات کو درختوں اور ویران جگہوں پر جنات اپنی محفلیں سجاتے ہیں، جہاں انہیں انسان کی مداخلت بالکل برداشت نہیں۔ کافی عرصے تک وہ دونوں اس رات کے خوف کے حصار میں رہے، مگر آخر کب تک؟ بشر تھے، جلد ہی دنیا کی رنگینی کی طرف لوٹ آئے اور یہ بھول گئے کہ اسیب جس پر ایک دفعہ قابض ہو جائے وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ نامحسوس طریقے سے ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے، صرف کرداروں کے نام فرضی ہیں۔ یہ حادثہ میری فیملی ممبر کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔